نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی قرآن کریم کی تفسیر بیان القرآن میں اس آیت کا ترجمہ اس انداز میں کیا ہے۔ شہر رمضان، وہ تھوڑے سے دن جو ماہ رمضان کے ہیں، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھیجا، ھدی للناس، اس کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور اس کا دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ واضح طور پر ہدایت کے آثار بھی بیان کرتا ہے، والفرقان، اور اس کتاب کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز سکھلاتی ہے، فیصلہ کرنے والی ہے۔ یہ بیان القرآن کا ترجمہ ہے جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ ہمارا رمضان کورس شروع ہوا ہے اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست بات کہنے کی، اور پھر جب ہم اسے سن لیں یا اپنی زبان سے ادا کر لیں تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حق کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ ڈٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو آگے بیان کرنے کی، نشر و اشاعت کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں یہاں شہر رمضان کا جملہ استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اور رمضان کا معنی کیا ہے۔ اسلامی سال میں، جسے ہم قمری سال بھی کہتے ہیں، چاند کے اعتبار سے جن میں مہینوں کی تقسیم ہوتی ہے، اس میں 9واں مہینہ ہے جسے ہم رمضان کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی وجہ یہ ہے فَإِنَّهَا تَرْمَزُ الذُّنُوبَ، رمضان کا لفظ ترمز الذنوب، کہ یہ گناہوں کو جلا دینے والا ہے۔ لغت عرب میں رمز کے معنی ہے جلا دینا، اسی سے رمضان نکلا ہے کہ یہ چونکہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، راکھ بنا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، گناہوں سے مسلمانوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے جب اس کا معنی دیکھا جاتا ہے تو جلا دینے والا معنی ملتا ہے، اور جب ہم اس کو اصطلاحی انداز میں شریعت کے معنی میں لیتے ہیں تو یہ گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے، پاک اور صاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان میں گناہوں سے پاک اور صاف وہ مسلمان ہوتا ہے جو رمضان المبارک کا پورا اہتمام بھی کرتا ہو، احترام بھی کرتا ہو، اور اس میں اعمال کا اہتمام بھی کرتا ہو۔ رمضان المبارک کا اچھے طریقے سے بہترین انداز میں احترام بھی کرتا ہو
اور اس میں اعمال کا اہتمام بھی کرتا ہو، یہ احترام رمضان اور اہتمام اعمال پائے جائیں گے تو انسان کو گناہوں سے رمضان پاک اور صاف کرے گا۔ وگرنہ رمضان جیسے باقی مہینے گزر جاتے ہیں ویسے رمضان بھی گزر جائے گا، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پھر رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی اپنی جانب نسبت فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور یہ بہت ظاہری سی بات ہے کہ ہر چیز میں نسبت کی وجہ سے منسوب الیہ کی عظمت کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، یعنی جس کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی وجہ سے چیز میں وہی آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی بڑی چیز کی طرف نسبت کریں گے تو وہ چیز بھی بلند ہو جاتی ہے، پست چیز کی جانب نسبت کریں گے تو وہ چیز بھی گھٹیا اور پست ہو جاتی ہے۔ تو جب رمضان کی نسبت اللہ کی جانب ہوئی تو رمضان کی عظمتیں بڑھ گئیں، اس میں عظمتوں کے اثرات پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی جانب منسوب فرمایا۔ اس خصوصی نسبت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس مہینے میں کوئی خاص تعلق اور کنیکشن قائم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہو جاتا ہے۔ وگرنہ باقی مہینے بھی اللہ کے ہیں، اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نہ ہو۔ تو رمضان غیر رمضان سبھی خدا کے ہیں، لیکن اس خاص مہینے کو اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت دینا اس خصوصی تعلق کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے جدا ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس مہینے کی خاص عبادات ہیں، اس مہینے میں خاص قسم کا تعلق مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ، خاص قسم کی تجلیات اس مبارک مہینے میں اتنی زیادہ نازل ہوتی ہیں، اتنی زیادہ نازل ہوتی ہیں کہ جتنی دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی۔ گویا آپ اگر یوں کہنا چاہیں کہ موسلا دھار بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس مہینے میں برس رہی ہوتی ہیں۔ جیسے بارش مسلسل برس رہی ہو تو ہر دیکھنے والی آنکھ کو پتہ چلتا ہے نا کہ بارش برس رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن کو بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بصارت جسے آنکھ کی بینائی کہا جاتا ہے، آنکھ سے دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے بصیرت، دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ بصارت اور بصیرت میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو جس طرح بصارت والے موسلا دھار بارش کو برستا دیکھتے ہیں تو اس کے اثرات اور اس کے نتائج سمجھ جاتے ہیں کہ بارش برس رہی ہے، اب زمین میں ہریالی ہوگی، بارش برس رہی ہے، اب نعمتوں کی فراوانی ہوگی، کئی قسم کے اثرات زمین کے اوپر ظاہر ہوں گے اور وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ تو اسی طرح جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کی نگاہیں دی ہیں، وہ دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا رمضان میں مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات سے، ان فیوز اور برکات سے مستفیض بھی ہوتے ہیں، فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دل کی آنکھ سے محروم ہیں، وہ اپنی اس
بصیرت سے محرومی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات الہیہ کو دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی تجلیات خاصہ برس نہیں رہی، اس میں آپ کی بصیرت کا نقص ہے، قصور ہے۔ اللہ کی تجلیات نازل ہو رہی ہیں، جس طرح دنیا میں برستی ہوئی بارش کو اندھا نہ دیکھ سکے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بارش نہیں برس رہی، اس کی آنکھ میں نقص ہے اس لیے اس کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فیوض اور برکات، اللہ کی تجلیات رمضان میں برستی ہیں، بصیرت والے اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو نظر نہ آئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ برس نہیں رہی۔ ہاں، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میری بصیرت میں کمزوری ہے، تو پھر اس کو اپنا باطن درست کر لینا چاہیے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کی تجلیات برستی ہیں، اس لیے یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس کو شہر اللہ اس بنیاد پر کہا گیا ہے۔ پھر اس مہینے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں میں ہلکا سا اسی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 10 دن ہے ہمارے پاس، بہت ساری باتیں آپ کو جاننے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو ملیں گی۔ ایک روایت ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلی رات ہوئی تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور پھر ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان کی آخری رات تک بند نہیں ہوتا۔ آسمان کے دروازے جب کھل گئے تو رمضان کی آخری تاریخ تک کوئی بند نہیں ہوتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں نہ لکھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مسلمان بندے کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بناتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ اور پیراستہ ہوگا۔ جب روزہ دار رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ محل بھی ملا اور گناہ بھی معاف ہو گئے، نیکیاں بھی ملیں۔ پھر اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے مغفرت بھی مانگتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اس مسلمان کے حق میں جو روزہ دار ہے۔ اور رمضان کی رات ہو یا دن ہو، مسلمان آدمی جب بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض میں اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 500 برس تک اگر دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزے دار کو اجر اور نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ تو اتنا بابرکت مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ یہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے لیے
سال کے شروع سے آخر تک سجاتے رہتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ اے باری تعالیٰ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے کے لیے مقرر فرما دیجئے، یعنی کچھ بندے مجھے دے دیجئے جو جنت میں آ سکیں، جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ اسی طرح جنت کی حوریں بھی عرض کرتی ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ہمارے لیے بطور خاوند کے مقرر فرما دیجئے۔ تو پھر جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور کوئی نشہ آور چیز بھی استعمال نہ کی، یاد رکھنے والی باتیں ہیں، نفس کی حفاظت بھی کی، نشہ آور چیز کا استعمال بھی نہ کیا، کسی مومن پر کوئی بہتان بھی نہ لگایا اور کوئی گناہ کبیرہ بھی نہ کیا، تو اللہ جل جلالہ رمضان کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا تیار کرواتے ہیں، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے اس محل کے اندر رکھ دی جائے تو ایسے معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا ہے۔ بکریوں کا باڑا کتنا کا ہوتا ہے؟ اس دنیا کے مقابلے میں بکریوں کے باڑے کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ تو جس طرح اس دنیا کے بکریوں کے باڑے کی کوئی حیثیت نہیں، تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس کی اس محل میں کوئی وقت، کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ جس آدمی نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشہ والی چیز استعمال نہ کی، کسی مومن پر کوئی بہتان نہ لگایا، کوئی گناہ کبیرہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ صرف گناہ ختم نہیں ہوتے، اس ایک ایک عمل کے بدلے میں نیکی بھی ملتی ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے گناہ کبیرہ کیا، کسی مسلمان پر بہتان لگایا، الزام لگایا، نشہ آور چیز کا استعمال کیا اور نفس کی حفاظت میں بے احتیاطی کی، تو اللہ تعالیٰ رمضان میں، یہ بات یاد رکھیں، جس طرح نیکیاں ملتی ہیں نا، اسی طرح برائیوں پر اجر بھی، پھر برائیوں کے اوپر جو سزا ہے وہ بھی ایسے ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سال بھر کی ساری نیکیاں بھی اڑا دیتے ہیں، صرف رمضان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ رمضان میں کیا جانے والا گناہ عام دنوں میں کیا جانے والے گناہ سے بہت زیادہ وعید کے اعتبار سے سخت گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے اعمال بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں بد احتیاطی سے بہت زیادہ، گناہوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بے احتیاطی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کے لیے 11 مہینے مقرر کیے، اس میں انسان ہر طرح کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، لذتیں حاصل کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اس لیے اب رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی انسان کو اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں بد احتیاطی سے اپنے آپ کو بچائیں، دل و جان سے اللہ کی اطاعت میں مشغول رہیں، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر گناہ کریں گے تو اعمال برباد ہو جائیں گے، اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کر اس مہینے میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ آئی؟ پھر اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے
کہ جب رمضان کی پہلی رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہو کر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمانے لگے اے لوگو، تمہاری طرف سے تمہارے دشمن جنات کے لیے خداوند تعالیٰ نے اپنی حفاظت مقرر فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اس لیے اچھے طریقے سے یہ بات سن لو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں، خوب اچھے طریقے سے بات سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتے نگرانی کے لیے مقرر فرما دیے ہیں۔ اب وہ رمضان گزرنے تک چھوٹنے والے نہیں ہیں، اس لیے اچھے طریقے سے یہ بات سن لو کہ رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سمجھانا کیا مقصود ہے کہ اعمال کی فکر کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، کثرت کے ساتھ دعائیں مانگا کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ پھر جب رمضان کے آخری عشرے کی پہلی رات ہوتی ہے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کرنے کے لیے تہبند کس لیتے تھے، ازواج مطہرات سے علیحدہ ہو جاتے تھے، اعتکاف فرمایا کرتے تھے، راتوں کو اٹھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ کسی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، باقی باتیں تو ہمیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ تہبند کس لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں اپنی بیویوں سے دور رہا کرتے تھے۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور شیاطین بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فرشتوں کا پہرا لگا دیتے ہیں، وہ پھر انسان کو گمراہ نہیں کرتے، انسان کو گناہوں پر مجبور نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح ایک روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر پورا مہینہ یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی پورے مہینے میں کسی بھی وقت بند نہیں ہوتا، اور اس کے بالمقابل دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سارے کے سارے مہینے میں تمام کے تمام ابواب جہنم بند ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں کھلتا، اور سرکش جنات اور شیاطین کو قید بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر رمضان کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اور صبح تک وہ آواز لگتی رہتی ہے کہ اے بھلائی اور نیکی کو تلاش کرنے والے خوش ہو جا، یعنی نیکی کا ارادہ رکھنے والے خوش ہو جا، اور اے بدی کا ارادہ کرنے والے بدی سے رک جا، اپنے حالات پر غور کر، جائزہ لے تو کیا کرنے لگا ہے۔ اور یہ بھی آواز لگتی ہے کہ کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے تو اس کو ہم معاف کر دیں، کوئی توبہ کرنے والا ہے تو ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیں، کوئی دعا مانگنے والا ہے تو ہم اس کی دعا کو قبول کر لیں، کوئی ہم سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنے والا ہے تو وہ سوال کر لے، ہم اس کا سوال پورا کر دیں۔ یہ بھی آوازیں لگتی ہیں۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں روزانہ رات کو، یعنی روزے کے افطار کے وقت جب رات کا آغاز ہوتا ہے، 60,000 افراد جہنم سے بری کیے جاتے ہیں، آزاد کیے جاتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات میں
افطاری کے بعد سے لے کر سحری تک ہر رات میں 60 ہزار افراد کو جہنم سے خلاصی دی جاتی ہے، بری کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں جہنم سے بری فرماتے ہیں جتنی مجموعی تعداد پورے رمضان میں بنتی ہے۔ یعنی روزانہ 60 ہزار لگاتے چلے جائیں تو جتنی تعداد بنتی ہے 30 دنوں کی، آخری دن میں اتنی مجموعی تعداد دوبارہ آزاد ہوتی ہے۔ تقریباً ان کی مجموعی تعداد 18 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کی برکات ہیں۔ اور پھر ایک روایت سیدنا حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں۔ پہلی روایت میں 60 ہزار کا تذکرہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 6 لاکھ افراد کا تذکرہ ہے ہر رات میں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات میں 6 لاکھ افراد کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی تعداد میں مزید لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جتنی تعداد میں اب تک پورے مہینے میں آزاد فرمائے ہوتے ہیں۔ روزانہ 6 لاکھ نکلیں تو 30 دنوں کے ساتھ ان کو ضرب دے دیں، جو مجموعی تعداد بنتی ہے آخری رات اتنی آزادی ہوتی ہے، اتنے لوگ جہنم سے نکلتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بہت طویل روایت ہے، لیکن اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ ایک روایت میں 60 ہزار کا تذکرہ، دوسری روایت میں 6 لاکھ کا تذکرہ، تیسری روایت میں 10 لاکھ افراد کا تذکرہ ہے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو 1 رمضان سے 30 رمضان تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر اس آخری دن میں مزید اللہ تعالیٰ افراد کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی فضیلت ہے، یہ رمضان کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمت کا، فضل کا، کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے۔ پھر ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے کچھ خصوصی انعامات فرمائے ہیں، کچھ خصوصیت کے ساتھ چیزیں ان کو عطا کی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز ہے روزے دار کے منہ کی بدبو، جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اس امت کی ایسی خصوصیت ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ روزے ملے ان کو لیکن یہ فضیلت نہیں ملی۔ پھر دوسری چیز کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ یہ اس امت کے روزے دار کو وہ فضیلت ملی کہ پہلی امتوں کے روزے داروں کو یہ چیز نصیب نہ ہوئی۔ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک دعائے مغفرت کرتی ہیں، یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ پھر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر روز جنت کو سجاتے اور سنوارتے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آ جائیں،
یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کو رمضان کے ہر روزے کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں، جنت کے قریب تر فرما دیتے ہیں۔ مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے انسان جنت کے بہت قریب تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر چوتھی فضیلت، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف عمومی طور پر غیر رمضان میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی وجہ سے روزے داروں کو گناہوں پر نہیں اکساتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیطان سے کم نہیں ہے، اس لیے جس نفس کو گناہوں کا چسکا لگا ہوا ہو، وہ گناہوں میں مبتلا ہو، وہ بدی کی پٹری کے اوپر چل رہا ہو، تو پھر وہ رمضان میں بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی عمومی طور پر رمضان اور غیر رمضان میں گناہوں میں واضح طور پر کمی آتی ہے اور عبادت میں کثرت آتی ہے۔ ہر شخص اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے۔ تو شیاطین قید ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اشکال ہوتا ہے نا، پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ نفس کی شرارت ہے جو پورا سال گناہ کر کر کے اتنا آلودہ اور گندا ہو چکا ہے کہ اب رمضان کا ایک دن بھی اس سے آرام سے سکون سے نہیں گزارا جاتا کہ وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکے۔ تو یہ نفس کی شرارت ہوتی ہے، اس لیے اس نفس کو قید کرنا اور پکڑنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال اس امت کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کو برائیوں کی طرف دھکیل کر نہیں لے کے جاتے۔ اور پھر پانچویں فضیلت یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ رات مغفرت والی شب قدر والی رات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ شب قدر نہیں ہے، بلکہ یہ دستور ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد مزدوری دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخری رات میں سارے کے سارے روزے داروں کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ باقی برکات ساری الگ ہیں، مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے آخر میں مزدوری یہ ملی، اجر یہ ملا کہ مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ یہ اس امت کی 5 ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو نہیں عطا کی۔ روزے رکھوائے ان سے، لیکن یہ خصوصیات ان کو نہیں دی، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے چاند نظر آنے کے متعلق ارشاد کو سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ نے کیا رکھا ہے، اس رمضان کی کیا حقیقت اور فضیلت ہے، تو لوگ کیا تمنا کرنے لگیں کہ سارا سال رمضان ہی ہو۔ قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی نے یہ بات عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتا ہی دیں، کچھ بتلا دیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ پھر جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش الہی کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں۔ حوریں عرض کرتی ہیں اے ہمارے پروردگار، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ افراد مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان کا وہ روزہ رکھے مگر اس کی شادی ایسی حور سے نہ کر دی جائے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں قیام کرتی ہے۔
جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں تذکرہ بھی کیا، حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں رکی ہوئی حوریں، وہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو عطا فرماتے ہیں جن کا پورا خیمہ ایک موتی سے بنا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس حور کا قد کاٹھ کتنا ہے اور اس کے لیے جو خیمہ بنایا گیا ہے وہ خیمہ کیسا ہوگا، اور اس خیمے کو جس موتی سے بنایا گیا ہے وہ موتی کتنا بڑا ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ پھر ان حوروں میں سے ہر حور کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا۔ 70 قسم کی ان کو خوشبو لگائی جائے گی، جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے نرالا ہوگا، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 خادم نوکرانیاں وہ خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا اتنا لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے کی لذت سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اور ان میں سے ہر حور کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے، ان پر بسترے لگائے وہ بیٹھی ہوئی ہوں گی، ان کے افراد، ان کے مرد ان کے ساتھ ہوں گے، ان کو بھی یہ ساری کی ساری چیزیں دی جائیں گی۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے جو ہر شخص کو عطا کیا جائے گا۔ لیکن یہاں حوروں کا تذکرہ آیا تو میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، دنیا کی عورتیں ان تمام حوروں کی سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا بھی حوروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی روایات کے اندر، یہ جتنے بھی فضائل حوروں کے آ رہے ہیں، ان سب سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ دنیا کی اس بیوی کو عطا فرمائیں گے جو کلمہ نکاح کے ساتھ نکاح میں آئی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ ان حوروں کے تذکرے سے کسی عورت کو جیلسی فیل نہیں ہونی چاہیے، عمومی طور پر ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے بلند مقام و مرتبہ دنیا کی عورتوں کو عطا فرمائیں گے۔ تو جب ان سے زیادہ خوبصورتی دنیا کی عورت میں موجود ہوگی، ان سے زیادہ قیمتی لباس دنیا کی عورتوں نے زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، ان سے زیادہ خدمت گار دنیا کی عورتوں کے ہوں گے، تو ان حوروں کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، عورتوں کے اندر کچھ چیزیں فطری طور پر پائی جاتی ہیں کہ وہ ان چیزوں سے مانوس نہیں ہوتی، تو اس لیے نبوت کے فرامین پر دل میں میل نہیں آنا چاہیے کہ یہ کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جن کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جنت میں ملتی ہیں، اور یہ رمضان کے ہر روزے کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا فرما رہے ہیں۔ یہ صرف روزے کا بدلہ ہے۔ اس روزے کے علاوہ رمضان میں جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کا اجر اور ثواب اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ صرف روزے کا ثواب ہے جو عطا ہوا ہے۔ رمضان میں آپ نے ذکر کیا، تلاوت کی، صدقات اور خیرات دیے، زکوٰۃ دی، آپ نے یتیموں کا، بیواؤں کا حق ادا کیا، والدین کی خدمت کی، حقوق ادا کیے، بیوی بچوں کے، آپ نے عبادات کی، جو بھی نیکی کا کام آپ نے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، اور وہ اجر اور ثواب گننے میں نہیں آتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر ایک روایت مشکات میں موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے
شرعی اجازت اور کسی مجبوری یا مرض کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا نا، کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا، مجبوری بھی نہیں تھی، بیماری بھی نہیں تھی، پھر بھی رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اب اگر وہ ساری عمر بھی رمضان کے روزے رکھتا رہے نا تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، اس کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا، اس اجر و ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جتنے اجر اور ثواب کے تذکرے آپ کے سامنے آئے، یہ انسان ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ رمضان کی خاص نعمتیں ہیں، برکات ہیں جو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہی عطا فرماتے ہیں، اس لیے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے رمضان کے ایک روزے کو چھوڑنے کا سوچیں بھی نہ، دل میں خیال بھی نہ آئے، وگرنہ بڑے نقصان کا سودا ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انوارات، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے ظاہر ہونے کی قابلیت اور استعداد انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے گناہوں کے، ظلمتوں کے، معصیتوں کی سختیوں سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اس مہینے کا درمیانی حصہ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان کو گناہوں سے مغفرت دی جاتی ہے، معافی دی جاتی ہے، اور پھر اس رمضان مبارک کا آخری حصہ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان کو دوزخ کی آگ سے آزادی دے دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب پہلے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو محسوس کیا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات انسان کے قلب پہ نازل ہوئیں، انسان اس قابل ہو گیا کہ ان تجلیات الہیہ کو سمیٹنے لگا، تو اب جب تجلیات الہیہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ رحمت خداوندی کے سائے میں ہوتا ہے، تو گناہ مٹنے شروع ہو گئے، دوسرا عشرہ آ گیا، پھر جب گناہ مٹ گئے تو اب مٹے ہوئے گناہوں والا آدمی کبھی دوزخ میں تو نہیں جاتا نا، تو اس لیے اس کو آگ سے آزادی دے دی جاتی ہے۔ تو یہ تسلسل ہے رمضان کے ایک عشرے کے دوسرے عشرے کے ساتھ، اس تسلسل کی وجہ سے انسان کو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، عطا کی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایسی من گھڑت قسم کی باتیں ہیں، امام بہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، طاعات میں، بندگی میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انوارات، تجلیات اور برکات کے حاصل ہونے کی توفیق اس کو ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کی رحمتوں کے بہاؤ کی وجہ سے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ چونکہ بھڑکتا ہے اور انسان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اعمال میں لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر خوش ہو کر اپنے بندوں کے لیے گناہوں کی معافی اور مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، پھر دوزخ کی آگ سے آزادی بھی مل جاتی ہے، جنت کے داخلے کی استعداد بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر اگر انسان انہی اعمال پر، جن اعمال کا اس نے رمضان میں اہتمام کیا، پہلے دن روزہ رکھا تو جن اعمال کو کیا، دوسرے دن روزہ رکھا تو جن اعمال کو کیا، ان اعمال پر اگر ہمیشگی اختیار کرے، مداومت اختیار کرے، ان اعمال صالحہ کی پابندی کر لے، اسی حالت میں مہینہ رمضان کا گزار دے اور آخر تک یہ سلسلہ قائم رہے، جاری رہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کی آخری رات میں سب کو بخش دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بخشش بھی مل گئی، اور اس اعمال کی مداومت کے نتیجے میں، ہمیشگی کے نتیجے میں، پابندی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ سارا سال اس کو اعمال کی پابندی بھی نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ اعمال کرنے کا مزاج بن گیا نا، اب وہ مزاج پورے سال میں تقسیم ہو جاتا ہے، پھر انسان انہی نیکیوں کے اندر اپنا پورا سال گزار لیتا ہے۔ رمضان کی ایک مہینے کی عبادت اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، ریا سے اپنے آپ کو بچا کر،
اللہ کے لیے اگر عبادت کی جائے تو اس عبادت کا اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پورے سال انسان کو عبادات کی، طاعات کی توفیق ملتی رہتی ہے، اگر انسان کا رمضان قبول ہو جائے۔ اور اگر انسان رمضان کے بعد دوبارہ اسی حالت میں چلا گیا جس حالت میں پہلے تھا، رمضان سے پہلے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رمضان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوئی، اس نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا، اس کو سمجھ جانا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یقیناً تم پر ایک بہت بڑی عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، یعنی تمہارے قریب آنے والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض فرمائے ہیں، اس کی راتوں میں نماز ادا کرنا تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب فرما لیں گے۔ اور جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں کوئی نیکی کر کے ثواب حاصل کیا، غیر رمضان میں اگر اس نے نیکی کی تو اللہ تعالیٰ اس کا 1 گنا اجر دیں گے، یا زیادہ سے زیادہ 27 گنا اجر مل جائے گا۔ لیکن رمضان کے مہینے میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے مہینوں کی بنسبت ہر نیکی پر 70 گنا اجر بڑھا کے عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان کے علاوہ نماز پڑھی تو ایک نماز پہ 1 اجر ملا، جماعت کے ساتھ پڑھی تو 27 گنا ملا، یا 10 گنا مل گیا۔ تو اگر رمضان کے مہینے میں 1 نماز پڑھی تو 1 نماز پڑھنے پر 70 نمازوں کا اجر ملا، 1 فرض نماز ادا کی تو گویا 70 فرائض ادا کر لیے، اتنا اجر اور ثواب بڑھ گیا۔ اور پھر یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے، نفس کو خواہشات سے روکنا پڑتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں، صبر کے بدلے میں بہشت ملتی ہے۔ اور وہ ایسا مہینہ ہے جو آنے والا ہے جس میں محتاجوں، بھوکوں کی مال اور جان کے ساتھ انسان غمخواری بھی کرتا ہے۔ مسلمانوں کو اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور وہ ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے، اس میں برکت دے دی جاتی ہے۔ ہر آدمی رمضان میں باوجود اس کے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو یہ خیریں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں اجر بھی بڑھتا ہے، ایک ایک عمل کے اوپر 70 گنا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور یہ رمضان صبر کا مہینہ بھی ہے، غمخواری کا مہینہ بھی ہے، اس لیے ہمیں اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، صبر کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا کر بھی رکھنا ہے، گناہوں پر بھی صبر کرنا ہے، کبھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو اس پر بھی صبر کرنا ہے، اور پھر غمخواری بھی کرنی ہے۔ خود بھوکے پیاسے رہیں گے تو بھوک پیاس والوں کی تکلیف کا احساس ہوگا، جب خود کو بھوک لگے گی تو پتہ چلے گا کہ بھوک کی حالت میں لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں، جن کو پینے کو پانی نہیں ملتا تو وہ کیسے جیتے ہوں گے۔ تو یہ غمخواری بھی ہمیں پھر ملے گی، پھر ہمیں احساس پیدا ہوگا دوسرے مسلمانوں کا، دوسرے انسانوں کا۔ تو یہ چیز بھی ہم نے رمضان میں سیکھنی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، بہت مضبوطی کے ساتھ ان کو باندھ دیا جاتا ہے، جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے پھر کسی بھی دروازے کو دوبارہ کھولا نہیں جاتا۔
یہاں تک کہ رمضان نہ گزر جائے۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ ان میں سے آخری رمضان تک بند نہیں کیا جاتا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ۔ یہ نیکی کا وقت ہے، نیکی کے طالب آگے بڑھ، یہ نیکی کا وقت ہے۔ اور اے بدی کے چاہنے والے، بدی سے رک جا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا، ان کو چھوڑنے کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وقت ہے کہ اللہ کے حضور آپ معافی مانگو، اللہ کے حضور آپ نیکیاں کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر دوزخ کی آگ سے آزاد بھی فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے نتیجے میں، اور اتنی بڑی تعداد میں آزادی دیتے ہیں جس کا پہلے روایات میں تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ پھر جو بات یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی نا کہ شیاطین اور جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اصل میں اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ جنات اور سرکش قسم کے شیاطین یہ روزے داروں کے دلوں میں گناہوں کا وسوسہ نہ ڈالیں، معصیت کی طرف ان کو نہ بلائیں، گناہوں کی طرف نہ کھینچیں، وسوسے نہ ڈالیں۔ پھر اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں کہ جب یہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے افراد جو رمضان کے علاوہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن اس مہینے میں گناہوں سے پرہیز کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں۔ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں نا۔ البتہ جو افراد گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں تو وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ نفس کی شرارتوں کی وجہ سے۔ اس کو حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمہ اللہ نے، یہ صاحب مظاہر حق ہے نا، مشکات کی شرح جنہوں نے لکھی ہے، اس میں حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمہ اللہ کا یہ قول اس کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فاسقوں کے لیے اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ جو پورا سال فاسق اور فاجر بنے گھومتے رہے، گناہوں میں مبتلا رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے شیاطین کو روک دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ لیکن بڑے شیاطین بسا اوقات قید ہو جاتے ہیں، چھوٹے قسم کے شیاطین جس کو انسان نفس بھی کہہ سکتا ہے، یا بعض جنات کے زیر سایہ رہنے والے، شریر قسم کے جنات کے زیر سایہ رہنے والے، ان کے تربیت یافتہ، ان کے شاگرد، وہ کہیں نہ کہیں گھومتے پھرتے ہیں۔ کم درجے کے شیطان وہ لوگوں کو بہکاتے اور پھسلاتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی رمضان کے مہینے میں گناہ غیر رمضان کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریر قسم کے شیاطین قید میں ہوتے ہیں۔ باقی یہ جو ہلکے پھلکے گناہوں کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ یا تو نفس کا نتیجہ ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا تھا، بہت آلودہ تھا، اس لیے ابھی تک اس کی صفائی نہیں ہوئی تو وہ یہ کام کر رہا ہے، یا پھر یہ ہلکے پھلکے سے کم درجے کے شیطان ہیں جو اس قسم کے گناہوں کے اندر لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت فضیلتوں والا ہے، اور عبادتوں کا خاص مہینہ ہے، خاص موسم ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے عبادات کے اندر لگائیں، معمولات میں لگائیں کہ ایک لمحہ بھی ضائع اور بیکار نہ جانے دیں۔ اتنی ہم محنت کریں کہ دن اور رات برابر کر دیں، اپنے آپ کو اعمال میں لگا کے رکھیں۔ جیسے انسان امتحان کی تیاری کرنے کے لیے دن اور رات برابر کر دیتا ہے نا، صبح بھی جاگ رہا ہے، رات کو بھی جاگ رہا ہے، دیر تک جاگ کے پڑھائی ہو رہی ہے تاکہ امتحان میں اعلیٰ کامیابی حاصل کر لیں۔ تو رمضان کا یہ موسم ہے، 30 دنوں کا، 29 دنوں کا، یہ ہلکا پھلکا سا ایک موسم چلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں،
ان میں اگر انسان اپنے آپ کو صحیح طور پر لگا لے تو کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ انسان اگر اس موسم میں اچھے طریقے سے اپنے آپ کو عبادات میں مشغول کر لے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال اعمال کی پابندی عطا فرما دیتے ہیں۔ جس کا رمضان بہتر گزر جاتا ہے اس کا پورا سال بہتر ہو جاتا ہے، سنور جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، 30 دنوں کی محنت کرنی ہے، باقی 11 مہینے خود بخود انسان اس پٹری کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ تو ہمیں بس اس کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ جو جتنے بھی فضائل آپ کے سامنے بیان ہوئے، مختلف حوالہ جات کے ساتھ، مختلف روایات کے ضمن میں، ہم ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، رمضان کی عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، رمضان کی خیریں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو آج کے سبق میں نے عرض کی ہیں، کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ عرض کر دیں۔ انشاءاللہ کل عبادات رمضان کے متعلق میں کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔